جی ناظرین، بریک کے بعد ٹارگٹ پوائنٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہوگی کہ جس ملک میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوتے کہ طاقت تقسیم ہو جائے گی تو صوبے کدھر جائیں گے، صوبوں کا بوجھ کون اٹھائے گا، اور یہ کیا الیکشن سے پہلے ایک سیاسی نعرے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. بیچارے عوام جو ہیں اس سیاسی نعرے کے ذریعے پھر ایک بار بلیک میل ہوں گے سیاسی جماعتوں کے ذریعے. لوکل باڈیز کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ مشرف کے دور میں نیچے ڈسٹرکٹ تھا، اوپر مرکز، صوبہ درمیان میں سے غائب کرنا لوکل باڈیز کے حوالے سے. اب جو یہاں روایتی لوکل باڈی سسٹم انڈیا میں یا یہاں چلتا رہا ہے اس کو ریوائیو کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. اس میں تاخیر ہوئی ہے، میں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دیتا، لیکن جو بات رؤوف حسن صاحب نے کی ہے کہ فردر ڈویژن، دو باتیں انہوں نے کہا سلیکٹو. پی ایم ایل این مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں سلیکٹو نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں صوبے بنائیں لیکن اس پر اتفاق رائے پیدا کریں اور انتظامی بنیادوں پر. جنوبی پنجاب پہ اتفاق رائے کر لیں گے. میں آپ سے کروں، میں نے تو ہم تو یہ مخالفت اور حمایت کی بات ہی نہیں ہے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا چور ڈاکو لٹیرے، یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں چور ڈاکو لٹیرے مطالبہ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ چوروں اور ڈاکوؤں لٹیروں نے نہیں کرنا، عوامی نمائندے جو صحیح معنوں میں وہ کریں گے. مخالفت ڈاکو لٹیرے کون ہیں؟ چور ڈاکو لٹیرے جن پر کرپشن کے الزامات ہیں، جو سپریم کورٹ پیپلز پارٹی کے امینڈمنٹ کرتے ہیں، جس کے ساتھ 19 امینڈمنٹ کرتے ہیں، جس کے ساتھ 20 امینڈمنٹ کرتے ہیں، دو باتیں ان کے ساتھ مل کے کرتے ہیں. دو باتیں ہیں، ایک وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ووٹیں انہیں لوگوں نے دی ہیں، ہم نیکی کے اور اچھے کاموں میں تعاون کرتے ہیں، خواہ وہ 20ویں ترمیم ہو اور یہاں آزادانہ منصفانہ غیر جانبدارانہ انتخابات کی راہ ہموار ہو، وہ ہم ساتھ دیں گے. جہاں بات غلط آئے گی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو ماننے والے ہیں اور میں ان کی بیک گراؤنڈ جانتا ہوں تو پھر اس کا اصول یہی ہے. دوسری بات میں عرض کروں گا فردر ڈویژن کی بات یہ ہے جی کہ اگر عوام مطالبات مانتے ہیں کہ اس آئین کے اندر ریاست پاکستان کے اندر رہتے ہوئے مزید صوبے بنے تو چاہے آج یہ تقسیم ہو چاہے کل، اگر صوبے بنتے ہیں تو اس کی مخالفت کی کوئی بات نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے عوامی مطالبہ ودن کانسٹیٹیوشن ودن ریاست پاکستان. بنیادوں پہ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی نا، بار بار ہر ایک مطالبہ کر رہا ہے صوبے کا انتظامی بنیادوں پر. کیا پاکستان کے پاس اتنا بڑا سٹرکچر ہے، یہ اتنے پیسے ہیں کہ وہ صوبے جب بنیں گے انتظامی بنیادوں پر عدالتیں علیحدہ ہوں گی، کیونکہ بہت ساری چیزیں اس میں علیحدہ ہو جائیں گی. اسی لیے ہم اتفاق رائے چاہتے ہیں. اس پہ بن سکتا ہے ایسا؟ بہت لمبی چوڑی بات ہے جی. اس میں اس کو پولیٹیسائز کر کے جس طریقے سے صدر پاکستان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو بالکل راستہ نہیں ہے. اس سے میں نے جیسے کہ پہلے 2 دفعہ کہہ چکا ہوں، تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس سے فردر ڈویژن کریٹ ہوگی، اور ڈویژن اس وقت اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ جتنا بھی اس کو یونیفائی کیا جا سکے. دیکھیے میں تھوڑا سا اس کو ایک اور طرف اس کو لے کے جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت لے کے آئی تھی نعرہ بہت پہلے سے 70 سے لے کے آئی تھی، روٹی کپڑا اور مکان. اس وقت گلیوں اور سڑکوں کے اوپر جو نعرہ لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے جی بھوک، ننگ اور موت. اور یہ اس ملک کا 4 سال میں، اس کو 4 سال میں دیا ہے. صدیق الفاروق صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے اچھے کاموں کی حمایت کریں گے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس 4 سال میں اسٹیٹ آف پاکستان کو کتنا ڈیمیج پہنچا ہے، اور کیا اور یہ اس کی ایکسٹینشن ہے. ایکسٹینشن کو سپورٹ میں بتاتا ہوں. یہ وہ اس کو سپورٹ کریں. یہ آپ جواب دیں گے. میں سینیٹر سعید غنی سے پوچھ لوں تو کیا سینیٹر سعید غنی صاحب، رؤوف حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھوک، ننگ اور موت پاکستان کے عوام کو 4 سالوں میں صرف آپ لوگوں نے دی، تو نیا صوبہ کیسے آپ لوگ لے کے آ سکتے ہیں؟ کیا دیکھیں تحریک انصاف نے اس کے علاوہ اور کچھ کہنا بھی نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر آپ نے ایک بات کہی کہ شہباز شریف صاحب الزامات لگاتے ہیں، اور صدیق الفاروق صاحب نے بھی کہا کہ جی الزامات پیپلز پارٹی والوں پر ہیں. الزامات اس ملک میں چیف جسٹس پر بھی ہیں، الزامات اس ملک میں میاں نواز شریف صاحب پر بھی ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب اور ان کی حکومت کے متعلق تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ان کی حکومت کرپٹ تھی، ان لوگوں نے کرپشن کیا اور انہوں نے ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کے فیصلے کو یہ مانتے بھی ہیں اور ہمیں بھی سبق دیتے ہیں کہ ہم فیصلوں کو مانا کریں. تو یہ تو لوگوں کے سامنے آیا ہے بات. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس ملک کے لوگوں کی کیا خدمت کی ہے یا کیا نہیں کی ہے. ہمیں پی ایم ایل این سے اور پی ٹی آئی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جب وقت آئے گا عوام کے پاس جائیں گے، اور عوام نے اگر یہ محسوس کیا کہ ہم نے کچھ کام کیے ہیں تو ہمیں وہ ووٹ دیں گے. اگر وہ سمجھیں گے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تو 2012 میں نیا صوبہ بنائیں گے جیسے صدر صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس ملک میں پچھلے 4 سالوں میں جتنے ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں، آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے ہیں، گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی نے وہاں سے نشستیں جیتی ہیں اور لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں. تو صرف ان دونوں پارٹیوں کے کہہ دینے سے ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اور ہمیں اس کی کوئی فکر بھی نہیں ہے. صوبہ بنائیں گے آپ، جنوبی پنجاب بنائیں گے آپ انشاءاللہ تعالی.
اور ہزارہ بنائیں گے. بابا حیدر زمان بھی ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی اپنا حق بابا کی مانگنے بات کی سن رہا کوشش تھا. کریں, ہزارہ بنائیں گے. میں نے یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ ہم ہزارہ صوبہ نہیں بننے دیں گے. ہم نے یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ ہزارہ صوبہ نہیں بننا چاہیے. اگر ہزارہ کے لوگوں کی یہ رائے ہے, اگر وہاں کی اسمبلی یہ چاہتی ہے اور لوگوں کی خواہش ہے, تو ہزارہ صوبہ بھی بننا چاہیے. اور انشاءاللہ وہاں تعالیٰ کی اسمبلی میں میں یہ صرف وضاحت کر دوں تھوڑی سی, اے این پی وہاں پہ موجود ہے, وہ ہزارہ صوبہ کی مخالفت کر رہی ہے. دیکھیں آپ اگر جنوبی آسما پنجاب کو بات مطالبہ یہ کر رہے ہے ہیں تو نون لیگ یہاں پہ مخالفت کر رہی ہے, تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی اسمبلی اگر چاہتی ہے؟ نہیں آسما, بات یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں. پی ایم ایل این کے ابھی دوست یہ کہہ رہے تھے کہ نہ ہم حمایت کرتے ہیں نہ مخالفت کرتے ہیں, اور وہ بیچ کی بات کرتے ہیں. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تمام ایسے اہم ایشوز جہاں پر ایک کلیئر لائن لینی چاہیے, یہ ہمیشہ ان سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ حمایت میں بھی نہیں ہے یا مخالفت میں بھی نہیں ہے. اگر ان کے اندر جرت ہے تو یہ حمایت کریں, یا اگر جرت ہے تو اس کی مخالفت کریں. یہ جو بیچ کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ رائے فرار ہوتی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی بیچ کا راستہ نہیں ہے, کوئی یہ بیچ کا راستہ تو وہ کہہ رہے ہیں ہر صوبہ جو بھی آواز اٹھے گی ایڈمنسٹریٹو لیول پہ وہ بننا چاہیے, آئین کو امینڈ کر دیں اور آپ آئیں بیٹھیں مل کر سب طے کریں کہ کوئی طریقہ کار, کوئی فارمولہ بنے, اور سب جس کو جو صوبہ چاہیے وہ بنے. مجھے یہ بتا دیں کراچی کو صوبہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ سندھ میں آپ کی میجورٹی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی کی جو تاریخی صورتحال ہے یا اس کا جو جغرافیہ ہے وہ ہزارہ سے اور سرائیکی سے صوبے سے بہت مختلف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کراچی میں یا صوبہ سندھ میں کسی بھی جماعت کی طرف سے, کسی بھی بڑے گروپ کی طرف سے وہاں مہاجر صوبے کے ہم نے نعرے دیکھے لگے ہوئے, نہیں نعرے تو آسما بات یہ ہے کہ نعرے تو صوبہ بناؤ. میری بات سنیں ذرا پوری. نعرے تو آزاد بلوچستان کے بھی لگ رہے ہیں, نعرے تو سندھو دیش کے بھی لگ رہے ہیں, نعرے تو کے پی کے اندر بھی لگتے ہیں, لیکن جنوبی پنجاب کے یہ ڈائگریس سے بیٹھی میری ذرا بات تو سن لینا. کیا آپ ایک سینیٹر ہو کہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ رہو صاحب میری بات سنیں پوری, اور آپ اس کو پہلے مجھے بات پوری کر لینے دیں. نہیں میری بات پوری سنیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. نہیں میں آپ سے پوچھ کے تو بات نہیں کروں گا نا بھائی, میں آپ کی مرضی کی بات تو نہیں کروں گا. میں وہ بات کروں گا جو مجھے کرنی چاہیے, جو میں کرنا چاہتا ہوں. غنی صاحب میرے پاس وقت کم ہے. نہیں میری بات سنیں. صوبہ سندھ میں کسی جماعت کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے نہیں آیا کہ کراچی کو الگ صوبہ ہونا چاہیے. اگر چند لوگ کہیں پر چاکنگ کر رہے ہیں, چند لوگ کہیں پر پوسٹرز لگا رہے ہیں یا بینرز لگا رہے ہیں, تو ان کے کہنے سے یا ان کے مطابق کرنے سے صوبہ نہیں بنے گا. اگر کسی کے اندر جرت ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ کراچی الگ ہو, بالکل اس کو اپنے چہرے سے نقاب. تو یہ بہت شکریہ. بے نظیر قتل ہوئی اور اس کے بعد ہمدردی کا ووٹ ملا. یہ دریافت جو زرداری صاحب ہیں وہ پرویز مشرف کے ہیں, وہ جو ہم علیحدہ پھر اس پہ بات مزید کریں گے. صدیق الفاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ, رؤوف حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ, بابا حیدر زمان صاحب آپ کا شکریہ, اور سینیٹر سعید غنی آپ کا شکریہ. بات ہوئی ہے نئے صوبوں کے حوالے سے, کون سی سیاسی جماعت میں اتنا دم خم ہے کہ نئے صوبے بنا سکتی ہے نہیں, اس پہ ڈیبیٹ کا سلسلہ جاری رہے گا. ٹارگٹ پوائنٹ سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.